کی ذات پر حملہ کرنا گویا پورے اسلامی معاشرے کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ تو آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ مدرسے میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ محفوظ ہیں، آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ محفوظ ہیں، آپ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کی عزت ہے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اگر جو ہے گستاخی کی جا رہی ہے اور آپ کسی خانقاہ میں بیٹھے ہو اور اپنے آپ کو خانقاہ کے جو ہے گدہ نشی سمجھتے ہو، تو آپ گدہ نشی نہیں ہو بلکہ آپ گدھے نشی ہو، کہ آپ کو اپنی مسند کی تو فکر ہے لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی فکر نہیں ہے۔ اگر آپ حقیقت میں اگر گدہ نشی ہوں گے، آپ کسی بزرگ کے جانشی ہوں گے، تو یقیناً جیسے ہی آقا کی ناموس کے اوپر کسی طریقے کے جو ہے الزامات دیکھیں گے، کسی بھی طریقے کی گھناؤنی حرکت دیکھیں گے، آپ فوراً اپنی مسند کو چھوڑ دیں گے اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ان دشمنوں کی گرفت کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آج ہمارا بڑا عجب معمول ہے کہ آج اہل سنت والجماعت پیروں کے خلاف سننا تو جو ہے برداشت نہیں کرتی، کہ آپ نے اچھا بولنے والا مان لیجئے اختلاف ہر دور کے اندر ہوتا ہے اور ہوتے چلے آئے، مان لیجئے میں نے اگر کسی کے پیر کو کچھ بول دیا تو آ کے میرے گھر کا گھراؤ ہو جائے گا کہ آپ نے ہمارے پیر صاحب کے خلاف کیسا بولا۔ لیکن سرور انبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، لیکن ان لوگوں کے کانوں میں جو بھی نہیں جلتی۔ یعنی ہم نفس پرست ہو گئے، دین پرستی نہیں ہے، پیر کے نام پہ لڑنا دین پرستی نہیں ہے، یہ دینداری نہیں ہے بلکہ یہ نفس پرستی ہے۔ اگر جو پیر کے نام پر لڑتا ہے اس کو چاہیے کہ پیر کے پہلے نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات اقدس ہے، سرکار سے ہی یہ سب کو عطا کیا گیا ہے۔ سرکار کی ناموس پر حملہ ہو تو ہم خاموش ہیں، پیر کی ناموس پر حملہ ہو تو ہم کسی کے بھی گھر کا جو ہے گھراؤ کر لیں، تو یہ اہل سنت والجماعت کی یہ بہت غلط روش ہے۔ پچھلے کچھ سال پہلے ایک گستاخ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا، تو ہم نے ایک مولانا صاحب کا انٹرویو لیا۔ انٹرویو لینے کے کچھ دن بعد مجھے پتہ چلا کہ وہ امام صاحب جہاں پہ مدرسہ پڑھاتے تھے، وہ مدرسے کی کمیٹی والوں نے امام صاحب سے کہا کہ 7 دنوں کے لیے آپ ہمارے مدرسے میں نہیں آنا، آپ 7 دنوں تک ان بچوں کو نہ پڑھائیں۔ تو اسے کہا جاتا ہے کہ انہیں سسپینڈ کر دیا 7 دنوں کے لیے، آسان لفظوں میں کہے تو اس وقت ہمارے ساتھ ہیں مولانا ریحان رضا صاحب۔ تو حضرت، چاہے مدرسے کی بات کی جائے کہ مسجدوں کی بات کی جائے، تو ناموس رسالت پہ ایک عالم نہیں بولے گا تو کون بولے گا پھر؟ اور یہ کمیٹیاں کیا اڑچنیں ہوتی ہیں؟ جی دیکھیے، وہ مدرسہ ہو یا مسجد، اصل وہاں پہ جو ہے حکمراں بول لیجئے یا وہاں کے ذمہ دار علماء ہی ہوا کرتے ہیں۔ کمیٹی جو ہوتی ہے یہ خادموں کی ایک ٹیم ہوتی ہے، لیکن اپنے یہاں پر معاملات الٹے ہو گئے ہیں کہ کمیٹی والے جو حضرات ہیں، جو خادم ہیں، وہ حکمراں بن گئے ہیں اور جو ہمارے حکمراں ہیں ان کو خادم بنا دیا گیا۔ تو معاملہ یہاں پر الٹا ہوتا ہے۔ جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا کہ مولانا صاحب نے ناموس رسالت پر بولا اور انہیں 1 ہفتے کے لیے سسپینڈ کر دیا گیا، تو اگر وہ مدرسے والے لوگ ہیں تو وہ صرف دنیا دار لوگ ہیں، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں اور دینی کاموں سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ ارے اگر مدرسہ ہی ناموس رسالت کی حفاظت نہ کرے تو پھر کون کرے گا؟ کیا رکشہ چلانے والا ناموس رسالت پر بولے گا؟ حالانکہ رکشہ چلانے والے کی بھی ذمہ داری ہے، اگر وہ مسلمان ہے تو اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ ناموس رسالت پر وہ بولے۔ اور جیسا کہ آپ نے عبد القیوم شہید کا واقعہ تو سنا ہی ہوگا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے، ٹانگیں ہی چلایا کرتے تھے، لیکن ناموس رسالت پر انہوں نے پہرا دیا۔ آج سارے عالم پہ شہید عبد القیوم کا نام جو ہے بڑے ادب کے ساتھ اور محبت کے ساتھ میں لیا جاتا ہے۔ تو ناموس رسالت پہ پہرے داری ہر مومن و مسلمان کی ذمہ داری ہے، وہ مسجد کا امام ہو یا جو ہے مسجد کا مقتدی، مسجد کا مؤذن ہو یا مسجد کا صدر، مسجد کا متولی ہو یا مسجد کا ایک عام نمازی، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور سمجھتا ہے، اس کی ذمہ داری ہے ناموس رسالت پر پہرا دینا۔ اب ناموس رسالت پر ہم پہرا دیں تو کیسے دیں؟ کیونکہ ہم جس ملک پہ رہتے ہیں، ہم یہاں کے دستور کے، یہاں کے قانون کے پابند ہیں، تو ہمیں قانونی دائرے میں ہی رہ کر ناموس رسالت پہ پہرے داری کرنا ہے، اس سے تو ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ ہاں، قانون کو ہاتھ میں لے کر کچھ نہ کریں کہ جس سے لا اینڈ آرڈر کی جو ہے کنڈیشن بگڑے، کیونکہ اس کی اجازت تو ہمارا مذہب بھی ہمیں عطا نہیں کرتا۔ تو اگر جہاں کہیں بھی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو آپ بالکل IPC کی بہت ساری دھارائیں ایسی موجود ہیں، اس کے تحت جائیے، اپنے قریبی پولیس اسٹیشن میں جا کر اس کے خلاف FIR کرائیے، اور صرف آپ FIR کرا کر جو ہے خاموش مت بیٹھ جائیے کہ FIR آپ نے کرا لیا تو بہت بڑا ایک محاذ، بہت بڑی ایک جنگ آپ نے فتح کر لی ہے۔ جی نہیں، بلکہ وہاں سے FIR کی کاپی لیجئے اور شہر میں کچھ نوجوان ایڈوکیٹس کی ٹیم ایسی ہمیں تیار کرنی چاہیے جو ناموس رسالت کے دفاع پر باقاعدہ کورٹ کے اندر جو ہے ہمارے کیسز کو فائل کر سکے۔ مان لیجئے کہ ایک ناہنجار
یہاں سے 400 کلومیٹر دور سے اس نے شان رسالت میں گستاخی کیا. ہم نے یہاں FIR تو کرا دی, FIR کرا دی, پولیس نے ان کو انٹیمیشن دے دیا کہ سیکنڈ ٹائم ایسے نہیں ہونا, وہ بری ہو گیا. لیکن آپ اس کو قانونی دائرے میں لے کر آئیے, اس کو کورٹ میں کھینچیے. جب وہ بار بار 400-500 کلومیٹر سے ناگپور کورٹ جب آئے گا نا, تب اس کی عقل ٹھکانے آئے گی کہ ناموس رسالت پر بولنے کا انجام کیا ہوتا ہے. یہ تو دنیا میں ہی اس کو یہ سزائیں ملتے رہیں گی, بعد موت تو اللہ تبارک تعالیٰ انہیں جہنم کا دردناک عذاب عطا کرے گا. لیکن اسی کے ساتھ ہماری اور ہماری قوم کی ذمہ داری یہ ہے کہ ناموس رسالت پر آپ خاموش نہ رہیں, اس لیے کہ جب بھی کوئی دشمن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس پر حملہ کرتا ہے تو تنہا وہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کریمہ پر حملہ نہیں کرتا, بلکہ وہ اس کا حملہ قرآن مقدس پر بھی ہوتا ہے, اس کا حملہ جو ہے مکمل اسلامی تعلیمات پر بھی ہوتا ہے, اس کا حملہ ہماری مساجد پر بھی ہوتا ہے, اس کا حملہ ہمارے مدارس اور خانقاہوں پر بھی ہوتا ہے. گویا آقا کی ذات پر حملہ کرنا گویا پورے اسلامی معاشرے کے اوپر حملہ کرنا ہے.